بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ہے، میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے آج جو آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار، سول رائٹس اور احتساب، بہت ساری باتیں جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی شرکت کی، شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوئے، جو دیگر قائدین ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بھی شریک ہوئے۔ 19ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ججز کا جو طریقہ کار ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، بات کی گئی، سول رائٹس کی بات کی گئی۔ گزشتہ روز ہونے والی جو قانون سازی ہے اسے ہدف تنقید بنایا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، بلاول صاحب کہہ رہے تھے، جس میں نہ کتاب کی اجازت ہے اور نہ ٹویٹ کی اجازت ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب صدیقی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صدر سپریم کورٹ بار کامران مرتضیٰ صاحب، اور چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ کیا ہے 19ویں ترمیم، ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے، اور اس کے خاتمے کی بات کیوں ہو رہی ہے، اور جو ججز کا طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا، اس کے اوپر بنیادی اعتراض کیا ہے جس کے اوپر آج اے پی سی میں ڈسکس ہوا، آپ بھی وہاں پہ شامل تھے؟ دیکھیے 18th امینڈمنٹ جب آئی تو اس میں ججز کے طریقہ کار کے حوالے سے آرٹیکل 175 کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو چیلنج ہوئی۔ جب چیلنج ہوئی تو پھر چیلنج کے دوران جو ہے یہ میسج کیا گیا اس وقت کی جوڈیشری کی طرف سے پارلیمان کو، یا جو بھی اس وقت پارلیمان کے مقتدر لوگ تھے ان کو، اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا ان کی منشا کے مطابق بنایا جائے، اور اگر وہ منشا کے مطابق نہیں بنے گا تو یہ شاید تھریٹ بھی کیا گیا کہ اس میں 18th امینڈمنٹ میں جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی۔ تو یہ 19th امینڈمنٹ جو اس میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے تھی، یہ اس تھریٹ کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور یہ پاکستان کے ماضی کا، پاکستان کے تاریخ کا ایک تلخ ترین باب ہے۔ اس کو ریورس کرنے کی بات ہوتی ہے، مگر اس سے بھی ایک تلخ ترین باب اور بھی ہے کہ ہماری پارلیمان جو ہے، ہماری پارلیمان ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی معاملے پہ کمپرومائز کرتی آئی ہے، وہ بڑے بھائی کی طرف سے یا اس سے چھوٹے بھائی کی طرف سے۔ تو کامران صاحب، یہ تو پھر کل کو ہر امنڈمنٹ کے اوپر یہ بات ہو جائے گی کہ یہ امنڈمنٹ جو ہے کسی مفاد کی وجہ سے تھی، یا یہ امنڈمنٹ جو ہے وہ کسی تھریٹ کی وجہ سے تھی، تو پارلیمنٹ کی سوورینٹی کدھر ہے پھر؟ پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ کیا پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے؟ کبھی پارلیمنٹ پاکستان میں ساورن رہی ہے؟ اس ملک میں ساورن تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے۔ اس ملک میں اختیار تو ان کا ہے جو زبردستی اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ عوام اور عوام کے نتیجے میں چنے ہوئے جمہور کا تو صرف مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ان کو تو صرف رسوا کیا جا سکتا ہے، ان پہ تو صرف مقدمے یا بنائے جا سکتے ہیں یا مقدموں کے حوالے سے تھریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو خدا نخواستہ جو ہے نا وہ کوئی اکڑ جاتا ہے اس ملک میں، خدا نخواستہ ہی کہوں گا، وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ تختوار پہ لٹکا دیں گے۔ تو یہ اس ملک میں جمہور کا یہ حال ہے، یہ حشر ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایک عوامی سوچ کے مطابق فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہی، اور یہی اس ملک کا اصل المیہ ہے۔ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو دستور کے مطابق چلانا پڑے گا، جو دستور ہے، اور اگر دستور کے مطابق نہیں چلائیں گے تو خدا نخواستہ 71 سے کسی بڑے المیہ کا خدشہ ہے، اور اس بات کی دبے دبے الفاظ میں باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ امتیاز شیخ صاحب، تو یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کی یا ویکنس کی جو بات کامران مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں، تو پھر اس میں قصوروار سیاستدان یا سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یا سارا ملبہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں کسی اور پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو بات کی کامران صاحب نے، اس میں کافی حد تک چیزیں ایسی ہیں جو کہ صحیح ہیں، بالکل اس طرح کی ڈیلز ہوتی رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کو مطلب مختلف وقتوں پہ مجبور کیا جاتا رہا ہے، یا ان کو کنونس کیا جاتا رہا ہے، یا ڈیل کر لی جاتی ہے، جو بھی آپ کہیں، تاکہ پھر مطلب اس حساب سے پھر قانون سازی میں ترامیم یا مطلب نئے قانون، یا مطلب قانون سے پیچھے ہٹ جانا، بنانے سے پیچھے ہٹ جانا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان کے جمہوری جو ہے ہمارے پارلیمانی دوروں کے مختلف دوروں میں ہوتی رہی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ ایک آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں ملک میں مارشل لاز بھی لگے رہے ہیں، اس وجہ سے مطلب یہاں جمہوریت جب آئی تو مطلب بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں،
کیے گئے اور ابھی بھی مطلب ان چیزوں کو مکمل طور پہ پارلیمان کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے جو کہ اصولاً ہونا چاہیے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے تاکہ مطلب اس کو چلنے دیا جائے, اس کو مطلب وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی, اس امید کے ساتھ, اس ہوپ کے ساتھ کہ مطلب آگے جا کے مطلب چیزیں شاید اور بہتر ہو جائیں. لیکن بہرحال ایک دفعہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ جمہوریت کو کس حد تک آگے لے جانا ہے, جمہوریت کو کس حد تک مستحکم کرنا ہے. آفتاب صدیقی صاحب, یہ جو اب قانون سازی ہو رہی ہے یہ بھی امپوزڈ قانون سازی اس کو کہا جا رہا ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں حافظ صاحب, یہ کنٹینیوشن دیکھیں جمہوریت کی 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, اس کے بعد 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. کم از کم ایک کنٹینیوشن تو ایک شروع ہوئی اور ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ ختم ہوئی. تو اس میں بہت ساری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, اور جب تک یہ پروسیس کنٹینیو نہیں چلے گا اس وقت تک چیزیں امپروو نہیں ہوتی. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں قانون سازی کی امپوز, کس طرح سے امپوز, مطلب جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, آج کی جو ہماری ضرورت ہے. کل آپ دیکھیں ایک تاریخی دن تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک زبردست قانون سازی ہوئی ہے جس میں پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ کا ہوا, فیٹ اپ کے حوالے سے ہوئی ہے. تو ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جمہوریت کا جو فائدہ ہے وہ اسی میں ہے کہ جس طرح کل پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ اپوزیشن بہت ضروری ہے, اور کنسٹرکٹیو جو اپوزیشن ہے وہ ضرورت ہے وہ تاکہ حکومت کو گائیڈ کر سکے. یہاں ہم نے پہلے دن سے دیکھا ہے, جس دن سے بھی پی ایم نے ووٹ اٹھایا اس دن سے پی ایم کو اسپیچ کرنے کی نہیں دی جاتی. کل بھی یہی ہوا کہ بائیکاٹ کر لیا, مگر اس کے بعد ظاہر آبویسلی جوائنٹ سیشن سے یہ چیزیں اپروو ہوئی. جب قومی اسمبلی نے پاس کر دیا تو سینٹ سے وہ بل جو ہے نامنظور ہو گئے, اور وہ ان کا حق تھا, رائٹ تھا کہ ان کی میجورٹی تھی, اس میجورٹی کے بیسس پہ کیا, مگر الٹیمیٹلی پاکستان کے حوالے سے یہ ساری لیجسلیشن کل ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ پاس بھی ہوئی ہے. اس کا ان کا رائٹ تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں, شور کریں, جو بھی کریں, مگر جو پبلک کو میسیج جانا چاہیے وہ بڑا پازیٹیو میسیج جانا چاہیے. ابھی تک اسمبلی سے پازیٹیو میسیج نہیں جاتا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, جو 19th امنڈمنٹ کی بات کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ انڈر تھریٹ وہ 19th امنڈمنٹ ہوئی. میرا سوال ان سے بھی یہی تھا, آپ سے بھی یہی ہے کہ کل مستقبل میں ہم کسی بھی امنڈمنٹ کو یہ کہہ کے کہ جی وہ فلاں کمپرومائز سچویشن کے اندر ہوئی, انڈر تھریٹ ہوئی, مجبوری تھی, یا امتیاز شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو چلانے کے لیے بعض اوقات جو ہے تو کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا, تو اس طریقے سے تو کوئی چیز ٹھیک ہوگی نہیں. آج سے 20, 30, 40 سال کے بعد جو آج چیزیں ہو رہی ہوں گی اس کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہوں گے اور معافی مانگ کے ہم جان چھڑا لیں گے کہ جی غلطی ہو گئی. میں تو پوری آپ کی معافی چاہتا ہوں, میں وقت سے نہیں پہنچ سکا, اس وجہ سے آپ کی پوری گفتگو نہیں میں سن سکا. میں نے پچھلے دو جو اصحاب ہیں, دوست جو ہیں, ان کی گفتگو سنی ہے. میرا تو نقطہ نظر آپ سے ملتا جلتا ہے تھوڑا سا, اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے. یہ جو قوانین ہم پاس کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کا ذکر کر کے اور اس کی آڑ میں, ان کے ذریعے یہ ایک ایسا ملک بنایا جا رہا ہے جس میں آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں اور جو آپ کے رائٹس ہیں, جو آپ کے فریڈمز ہیں, جو آپ کی آزادی ہے, چاہے رائے کی ہو چاہے سیاست کی ہو, وہ تمام سلب کی جا رہی ہے. اور کیونکہ حکومت کے پاس ایک ہاؤس میں میجورٹی ہے اور دوسرے ہاؤس میں ہتھ کنڈے ہیں, تو دونوں کا استعمال کر کے جہاں میجورٹی بن پاتی ہے وہاں پہ میجورٹی, اور جہاں میجورٹی نہیں ہوتی جیسا آپ نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں دیکھا, وہاں پہ ہتھ کنڈے خاص قسم کے آزما کے, چاہے اس میں کسی کی ویڈیو ہو آپ کے پاس, کسی کو پر نیب کے کیسز آپ ڈال دیں, کسی کے بھائی کا کوئی سلسلہ سامنے لے آئیں, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی. یعنی حکومت کا جو اس وقت طریقہ کار ہے یہ ایکسٹریملی فیشسٹ طریقہ کار ہے, اور ان تمام ہیلے بہانوں کو استعمال کرتے ہوئے جو قانون اور آئین کا جو فریم ورک سامنے لایا جا رہا ہے, اس کے بعد ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارے خاندان, کوئی بھی شخص اس کی آزادی جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگی, اور حکومت کے خلاف یا حکومت کے کسی بھی رویے کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھا سکے گا. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیے دیتا ہوں. ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس کے تحت, اور پاس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی, جس کے تحت وہ چیزیں جنہیں برا گردانا جاتا تھا, جنہیں غیر قانونی گردانا جاتا تھا, جو صرف انٹیلیجنس ایجنسیز چھپ چھپ کے کرتی تھیں, ان کو اب قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ کسی میجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں تو 180 دن تک
آپ لوگوں کے کمپیوٹرز میں بریک ان کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو بیگم کو ان کا پیچھا کر سکتے ہیں، ان کا خود پیچھا کر سکتے ہیں۔ یہ جس طرح ابھی آپ نے کچھ صحافیوں کے ساتھ دیکھا کہ کسی کا کمپیوٹر بریک ان ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، وہ تمام چیزیں جنہیں پہلے غیر قانونی سمجھا جاتا تھا، غیر آئینی سمجھا جاتا تھا، اور بنیادی آئین کے جو تقاضے ہیں فریڈمز کے اور رائٹس کے، ان سے اس کو ان سے الائن نہیں سمجھا جاتا تھا، ان تمام کو اب آئینی اور قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، اور بہانہ جو ہے وہ FATF کا لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ یہ منی لانڈرنگ کا ذکر ہوا اور اس کو بڑا پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہم نے ان سے کہا کہ منی لانڈرنگ کی ہم ڈیفینیشن بنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو منی لانڈرنگ کرے آپ اس کو بے شک قید کر لیں، پکڑ لیں اس کو، اس کے پیسے کانفسکیٹ کر دیں۔ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ افسران بالا اگر سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ سسپیشس ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ آپ کا بالفرض گاڑیوں کے پرزے امپورٹ کرنے کا کاروبار ہے، آپ منگواتے ہیں، ایئر فلٹر منگواتے ہیں، یا فیول فلٹر منگواتے ہیں، یا بریک پیڈ منگواتے ہیں، تو آپ باہر پیسے بھیجتے ہیں اور وہاں سے چیزیں آتی ہیں۔ اگر حکومت کے 2 افسران مل کے اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر دیں تو آپ کو اب اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور 5-6 مہینے کے بعد اگر آپ منی لانڈرر نہ بھی نکلیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ چیز جو پہلے محدود تھی صرف نیب تک، اب اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جس کے اوپر افسران صرف سسپیشن کا اظہار کریں، اس کو سامنے لاتے ہوئے بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی عدالت میں گئے، آپ اس کو کئی ماہ تک قید میں ڈال دیں۔ پھر اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے تو بچوں کی فیس بھیجی تھی یا وہ امپورٹر ہے، اس نے پیسے بھیجے تو چھوڑ دیں۔ یہ جو زور سے حکومت پاس کروا رہی ہے بل، اس کے بعد وہ کیا حیت ہوگی، وہ کیا شکل ہوگی، وہ کیا ملک ہوگا جس میں ہمارے بچے بڑے ہوں گے، یہ ہیں وہ فیصلے جو اب ہم کر رہے ہیں۔ اور اس سے صرف ہم نہیں، اس سے PTI کے لوگ بھی متاثر ہوں گے، وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیگم ہیں، ان سب کی بھی ویڈیوز بنیں گی، ان کی بھی سرویلنس ہوگی، ان کے پیچھے بھی فورسز لگیں گی۔ یہ لیکن کیا خاکہ ہے ایسا ایک ملک کا جو ہم اپنے بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ کامران مرتضی صاحب، جو نقشہ ڈاکٹر مصدق ملک نے کھینچا ہے، اب یہ ناظرین کے لیے کہ کل جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد اب یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر گئے ہیں، یا بھی کچھ چیزیں ہیں، کوئی امید، کوئی آسرا باقی ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب؟ نہیں، اس کے بعد تو فارمیلٹی باقی ہے نا۔ پریزیڈنٹ نے اس کو اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہے، اس پہ سائن کرنے، اور تو باقی تو قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مگر ہمارا ان سے بھی گلہ ہے کہ وہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے بارے میں آج تک کوئی ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں آیا، کیا ایکشن ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے جو ہے نا سینٹ میں کیا ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے جو ہے نا کل جو ہے نا وہ جو 36 ارکان حاضر تھے، اس 10 کا فرق آیا نا، اس 10 کو بڑا آسانی سے ٹاپل کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم نے ملا کے جو ہے نا یہ واک اوور دیا ہے نا۔ تو جب ہم نے ملا کے سارا واک اوور دیا تو پھر گلہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ تو کسی کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے، کسی کی مجبوری یہ ہے کہ ان پہ کیس بنایا ہوا ہے، کسی کی کوئی اور مجبوری ہے، اسی طرح انڈیویجولز کی بھی ہے، اسی طرح پارٹیز کی بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ سارا جو ہے نا یہ صرف ہم دوسرے کی طرف سے وہ کہتے کہ انگلی اٹھا کے بات کرتے رہیں گے تو پھر میرا خیال ہے بات وہ کسی انجام تک نہیں پہنچے گی۔ اور اسی طرح سے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایشورنس ہے کہ ان کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے گا یا آلموسٹ ٹائم پورا کرنے دیں گے، تو وہ پوری ہو جائے گی وہ جو کمٹمنٹ ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر اگر اپوزیشن کرنی ہے تو پھر ایٹ لیسٹ ان کالی بھیڑوں کو تو اپنے صفوں سے نکالیں نا، جو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ پارٹی کی اسٹرینتھ پہ جو ہے نا وہ لگتا ہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب کوئی اہم قانون سازی ہوتی ہے، جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں شکوک پیدا کر رہی ہیں۔ یہ ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف ہم بیٹھ کے TV پہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ بہت عام آدمی بھی سوچتا ہے، اور جس کی تھوڑی سی تعلیم ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے بارے میں بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اسپیس دیا ہوا ہے تو کوئی اسپیس لے رہا ہے، وہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے ہم نے، تو وہ خالی جگہ جو ہے نا اس کو ذرا کائنڈلی پر کر لیں، معاملات پھر آگے ٹھیک ہوتے جائیں۔ امتیاز شیخ صاحب، یہ جو خالی جگہ، جو ویکیوم ہے، یہ اپنی کمزوری یہ دور ہوگی یا اسی طریقے سے چلتا رہیں گے؟ آپ سندھ میں 5 سال حکومت پوری کریں، وہ وفاق میں پورے کریں، اور یہ ایک ہڈن کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے، کروا دی گئی ہے یا ہو گئی ہے؟
देखिए जी, ये कल बड़ा अफसोसनाक दिन था। मैं समझता हूँ कि ब्लैक डे ही था, जिसमें ब्लैक लॉज पास किए गए और जिस तरीके से पास किए गए अक्सरियत को जो है वो अकलियत में तब्दील कर दिया गया और इतने सारे लोग एब्सेंट थे और मतलब हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी 10 मेंबरों का फ़र्क था। तो मतलब बिल्कुल सही बात है कि हम अपने घरों को भी सही करें, हम अपने लोगों को भी से चेक करें और इंश्योर करें कि इस तरह की ना हो। ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो हमारी जो है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने तो मतलब हर चीज़ में इंतहा कर दी है ना। आप देखें ब्लैक लॉज इस तरह पास हो रहे हैं, चाहे आपकी आज़ादी, आपकी मतलब सहाफत हो, चाहे आपकी नॉर्मल ज़िंदगी हो। किसी को तो किसी के करप्शन केसेस में बंद कर दिया जाता है, किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को मतलब किसी और चीज़ में, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। अब तो उन्होंने जो नॉर्मल लॉ बना के और मतलब नॉर्मल अंदाज में हर किसी का ज़िंदगी जो है वो मतलब उन्होंने स्टेक पे लगा दी है और ये मतलब खुद भी नहीं बचेंगे। आप देख लीजिएगा, इस तरह होता है, पहले भी होता आया है कि इस तरह के लॉज पास करने से ये खुश ना हो कि लॉज पास हो गए, ऐसे ब्लैक लॉज पास करके खुद कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि इनको यही लॉज इनके गले में आएंगे, इनके सामने आएंगे। यही बात डॉक्टर मुसद्दिक भी कह रहे थे। मैं आफ्ताब साहब एक वक्फा ले लूँ, मुख्तसर सा वापस आते हैं। तो ये जो बात हुई है कि कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने वाली, इस पर बात कर लेते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना, फिर कमज़ोरी से जब आप फ़ायदा उठाएंगे तो उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे भी, तो ये मामला क्या है? सेनेट में आपकी अक़लियत होती है, फिर भी अक्सरियत में बदल जाती है। अपोजिशन जॉइंट सेशन के अंदर मेंबरान नहीं आते हैं, रोक लिए जाते हैं। ये मामला क्या है? तो ये भी तो फिर पॉलिटिकल गिमिक्स हैं या प्रेशर्स हैं या उनकी फिर कमज़ोरियाँ जिनसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? देखें, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़े सही बात की कि अपने हाउस को भी देखें ये लोग। ठीक है, जिस वक्त पीटीआई के केपीके के जो सूबाई असम्बली के मेंबरान थे और उन्होंने सपोर्ट किया था, 20 मेंबर्स को हमने फारिग कर दिया था प्राइम मिनिस्टर सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन इमरान खान साहब ने। तो करें ना, अगर इस किस्म के इनको इश्यूज़ हैं कि इनके हाउस से कुछ अगर लोग नहीं आ रहे तो पहले तो उसको इंश्योर करें कि वो उनको आएँ और देखें और जमहूरियत का पार्ट बने। देखिए, हर मुल्क अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लॉज बनाता है। जिस वक्त 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी बन गई और उनको लातादाद लामहदूद इख्तियारात मिल गए और उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म भी किया। हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और ये तो फेटअप का जो लॉ के हवाले से जो अब लेजिस्लेशन हो रही है, ये फेटअप किसके दौर में आया? नून लीग के दौर में आया था ना, और उस वक्त आया जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। हमने तो अब से इससे निकलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी की जा रही है। आड़ में आप बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है ना सल्ब कर रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है इस लॉ से, तो एक आम आदमी को तो नहीं है, मुझे भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कल को हमारी गवर्नमेंट भी हो, तो ये तो वो एक जनरल लॉज हैं जिस जो एप्लीकेबल होंगे। पता ही नहीं चल रहा कि कौन से लॉ बन रहे हैं, कल आप जब भुगतेंगे तो पता चलेगा। वो तो देखिए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। हमने तो वो भी दौर देखा है जिस दौर में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते थे, जिस दौर में जो है ना ब्रीफ केस कोयटा जाता था, फिर हमने वो दौर भी अभी देखा रिसेंटली कि आपने एहतसाब अदालत के लोगों के साथ जो वीडियो बनाई है, जो उनको एंटरटेन किया, सारे दौर देखे ना, इस मुल्क के आवाम को सब याद है। तो हमें तो जो लेजिस्लेशन जो ज़रूरत है इस मुल्क के हवाले से वो की जा रही है और वो वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक जो बात आपने पिछली दफ़ा कही थी, पिछली जब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे अभी सेगमेंट में, फाशिज़म वाली या जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप, लेकिन फाशिज़म का या डिक्टेटरशिप का मुकाबला तो फिर एक मजबूत मज़ाहमत के ज़रिए हो सकता है ना, लेकिन अगर मज़ाहमत कमज़ोर हो पार्लिमान के अंदर भी और सड़क पे भी, तो फिर आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। जी हाफिज साहब, ये आप बात ठीक कर रहे हैं। वैसे मुझे अजीब कमाल है कि आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया इन कवानीन के हवाले से कि आपका नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम करते हैं और कितना सुलझा हुआ प्रोग्राम। तो मुझे आपकी हेजिटेशन पे भी अजीब सा लगा है कि आपको नहीं मालूम कि इन कवानीन के ज़रिए क्या किया जा रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि इसकी आड़ में क्या सिर्फ सियासतदान आएंगे, लोगों की बेटियाँ, लोगों के घर नहीं आएंगे? आपके ख्याल में लोग इससे महफूज रहेंगे? बहरहाल ये आपका प्रोगेटिव है। मैं कुछ आपके सामने चीज़ें पेश करता हूँ आपसे इत्तेफाक करने के बाद। देखिए, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल स्पेस जो है वो इस हुकूमत की, जिस चीज़ को मैं फैशिस्ट रवैया कह रहा हूँ, उसके सामने कोलैप्स होती जा रही है।
یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے معاشرے بہتر نہیں ہوتے, اس سے معاشرے ریگریسو ہوتے ہیں, ان کے اندر انتشار پھیلتا ہے, نہ صرف انتشار پھیلتا ہے بلکہ اس کے اندر تشدد پسندی آتی ہے. کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. ابھی میڈیا کی بہت ایگزامپلس مجھے نہیں دینی چاہیے, یہ تو آپ کو دینی چاہیے حافظ صاحب. آپ کو بتانا چاہیے کہ میڈیا کے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, اداروں کے ساتھ کیا کر رہی ہے, انڈیویجولز کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور یہ ابھی جو پچھلے دنوں صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے, یہ تو آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ کتنی سپیس میڈیا کے پاس رہ گئی. سوشل میڈیا کے اندر جو بلاگرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جس طرح یہ اپنی لکھنے لکھانے والے لڑکے لڑکیاں جو ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے, اور جس طرح خواتین کی ٹرولنگ کی گئی ہے, اور ایک اس سلسلے کے اندر 2 درخواستیں بھی غالباً دائر کی گئی ہیں, اور باقاعدہ حکومت کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں کے متعلق جو جرنلسٹ ہیں ان کے متعلق کس قسم کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی ہے اور کس طرح کے ہتک آمیز کلمات کہے جاتے ہیں تاکہ وہ حکومت کی طرف کرٹیکل رویہ نہ رکھیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی ایک نظر پارلیمان کے اوپر ڈالیے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کتنا احترام کرتے ہیں سینٹ کے چیئرمین قوانین کا, ان کے سامنے رضا ربانی صاحب چیختے اور آہو فقاں کرتے رہ جاتے ہیں, مگر جب ان کو حکم ہوتا ہے تو بھائی وہ کسی کی نہیں سنتے. کوئی قانون نہیں ہے. اب بل پاس کرنے کا نیا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بل آئے تو اس کو ٹیبل اس وقت کرو جب لوگ ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہوں تاکہ کہیں وہ پڑھ نہ لیں. حکومت کے وزراء آتے ہیں اور برملا کہتے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد صاحب بھی اور فیڈرل منسٹر کا رینک رکھنے والے بابر اوان صاحب بھی, کہ ملکی مفاد یہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے جو ٹیبل ہوا ہے بل اس کو اسی وقت اس پہ ووٹ کریں. اور چیئرمین صاحب بجائے اس کے اس کو کمیٹی پہ بھیجیں, وہیں پہ ووٹ کرواتے ہیں, وہیں پہ کہتے ہیں یا ریجیکٹ کرو یا ایکسیپٹ کرو. اور یہ ہے رویہ ان کا. آپ نے اسپیکر صاحب کا کل رویہ دیکھا کہ اس کے باوجود کہ سب لوگ چیختے رہ گئے اور بتاتے رہے کہ بھائی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, انہوں نے کہا ڈیبیٹ کاہے کی ہونی چاہیے, اس پہ ووٹ ہونا چاہیے, ڈیبیٹ چھوڑیں, اس وقت نمبر ہمارے زیادہ ہیں, ووٹ کروائیں. تو پارلیمان کے اندر جو طریقہ کار کیا جا رہا ہے, جس طرح آواز بند کی جا رہی ہے, جس طرح بلوں پہ ووٹ کروایا جاتا ہے بغیر ڈیبیٹ کے, جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکی مفاد کا تقاضا ہے, ملکی سالمیت کا اور نیشنل سیکیورٹی کا, اس وجہ سے پلیز نہ پڑھیں اس کو اور پلیز ڈیبیٹ نہ کریں اور چھوڑیں کمیٹیوں کو, اور جو ہم کہہ رہے ہیں کرتے جائیں بیکاز صرف وہی ملکی مفاد ہے. بھائی یہ کیا صرف ان کا ملک ہے؟ اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال کرنے کی جسارت دیں گے. ایک سیکنڈ اور دے دیں گے. جی جوڈیشری کو دیکھ لیں, جس طرح جوڈیشری کا حال ہے. آپ نے وہ ارشد ملک صاحب نہیں دیکھا ہے, آپ نے ان کی ویڈیو اور یا اس پہ گفتگو نہیں سنی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پولیس کو دیکھ لیں, یہ ابھی سی سی پی او نے کس طرح کی ایک میسوجنسٹ گفتگو کی, اور وہ ابھی بھی بیٹھا ہے وہیں پہ کھڑا ہے, اور پوری حکومت اس کے ساتھ کھڑی, وزیر اعظم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آئی جی کو بھی اس نے نکلوا دیا. نہ ادارے رہے, نہ جوڈیشری رہی, نہ نیب رہی, نہ پارلیمان رہی, نہ میڈیا رہا, نہ سوشل میڈیا رہا. مجھے بتائیے بھائی فیشزم کیا ہوتا ہے؟ اب جو آپ نے پہلے بات کی تھی وہ 100% ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ انڈیویجول پین اپروپریٹ کرو. پہلے اداروں کے ساتھ نوک جھوک ہوتی تھی, کسی کو کہا جاتا تھا, کسی کو انفلوئنس کرنے کی پولیٹیکل پارٹی کو کوشش کی جاتی تھی. اب فرد جو ہیں, افراد جو ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بھائی کمزوری نہ بھی ہو تو 2-2 سال جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سلیب پہ کسی کو چڑھنا ہے اور چڑھنا ہی چاہیے بھائی, مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ کتنی دیر سے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کس کی ویڈیو نکل رہی ہے, کیا کیا طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں. اور اس اوپریشن کے سامنے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کمزوری ہے, سب کمزور ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو ہر ادارے کا نام لے کر بتایا ہے کہ کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے, کون کون سے جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ونگز کے اندر کس طرح انفلٹریشن کی جا رہی ہے. ہمیشہ سے رہی ہے, اب کچھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن بہرحال نہ ان کی رسم نہیں ہے, نہ اپنی ریت نہیں. کامران صاحب, یہ راستے اگر مسدود ہو جائیں تو نئی راہ نکالنا تو یہ بھی تو لیڈرشپ کا ہی کام ہے نا؟ جی بالکل لیڈرشپ کا کام ہے. اور دیکھیے اس وقت لیڈرشپ جو ہے کچھ تو چلی گئی ملک سے باہر, باقی کوئی مجبور ہے, کسی کے اوپر کیس ہے, کسی کا اور کوئی پرابلم ہے, کسی کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے,
تو لیڈرشپ کو تو انہوں نے مجبور کیا. اب ادارے جو ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے ہوتے ہیں, وہ ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, وہ گورنمنٹ ہائر کرتے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ یہ صرف اس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, وہ بھلے مصدق صاحب کی گورنمنٹ ہو, آج کی گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, کسی بھی گورنمنٹ ہو. یہ صرف جو ہے نا ایک سول سیٹ اپ ہوا کرتا ہے, ایک انتظام ہوا کرتا ہے, اور یہ اس انتظام میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, اس اقتدار میں شریک ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اختیار میں نہیں شریک کیا جاتا. اب اس ملک کا جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بننے کے 73-74 سال کے بعد خدا کے واسطے اس 73 کے قانون کے مطابق اس کو چلا لیا جائے, یا جو آج تک اس کی امینڈمنٹ ہیں جس کے اوپر آپ پہنچ چکے ہیں. ایون ہم 90th امینڈمنٹ کو بھی جو ہے نا اس پہ بھی اپوز کرنے, اس کے اوپر بھی تنقید کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لا آف دی لینڈ ہے, اس کے مطابق بھی اس کے ساتھ جو آج دستور میں لکھا ہے اس کو اس کی اسپرٹ کے مطابق چلا لیا جائے اگر اس ملک کو بچانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ارادہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, پھر معاملات نہ آج چلیں گے نہ کل چلیں گے. اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا اس طرح سے معاملات کو پروڈلانگ تو کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے ہم سارے مجرم ہیں, ہم تمام جتنے پالیٹکس کرتے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ لائبل ہیں. جتنے ادارے ہیں, جتنے اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ صاحب اختیار ہیں, وہ سب اس کے لیے شریک ہیں. سارے معاملے میں ہم سب اس ملک کو مل جل کے تباہ کر رہے ہیں, اور اس کو مطلب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں. جو آدمی سچ بولنا چاہتا ہے, جو حق بولنا چاہتا ہے, ان پہ زندگی عذاب کی ہوئی ہے. جو آپ کی رائے کے مطابق نہیں آتا, جو آپ کی لائن پہ نہیں آتا, آپ نے اس کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی وقت یہ 20-22 کروڑ لوگ جو ہیں, یہ جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب یہ کک ہو رہا ہے سارا کچھ, کر لیجئے کتنا اور اس کو پروڈلانگ کر لیں گے, 5 سال کر لیں گے, 7 سال کر لیں گے, مگر یہ کک ہو رہا ہے. اور اس کک ہونے کے نتیجے میں یہ پھر نقصان جو ہے نا, کیونکہ ہمارے جیسے ملک کمزور ملک ہوا کرتے ہیں, اس کا نتیجہ پھر خدا نخواستہ ملک کو پہنچتا ہے. خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں. امتیاز شیخ صاحب, یہ جو سارا کیوس ہے اس میں گڈ گورننس کا نہ ہونا یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرفارمنس ہے وہ نہ ہونا کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ اس سے پھر فائدہ اٹھ جاتا ہے اور سارا جو بلیم ہے وہ سیاسی جماعتوں یا حکومت پہ چلا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, اس کا ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا پارٹ ہے انصاف ملنے میں, لوگوں کو سہولیات ملنے میں, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. گڈ گورننس تو بہت میجر پارٹ پلے کرتا ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, تو وہاں گڈ گورننس تو ہونی چاہیے. گڈ گورننس سے مطلب بہت سی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہر چیز کا جو مطلب الزام پولیٹیکل پارٹیز پہ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. ہماری اوور آل سوسائٹی ہماری جو ہے پوری اس گورکھ دھندے میں آ گئی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. ان کا بھی مطلب جب اگر کامل اختیار نہیں ملتا تو پھر اقتدار لیتے کیوں ہیں, یا پھر اسی پہ بس کر لیتے کہ یار چلو جتنا مل رہا ہے وہ تو لے لیں؟ میں ایک تو مطلب جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب بھی ان کو اقتدار ملا ہے تو انہوں نے آ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے, جو بھی مطلب مین کنٹینڈرز ہوتے ہیں, ان پر آ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اب شاید آہستہ آہستہ لوگوں کی اور ہمارے جو لیڈرز ہیں مختلف پارٹیز کے, ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب اس طرح وہ آ کے خود ہی مطلب ان چیزوں کو کرتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن ڈیفینیٹلی جب اختیار اس امید پہ بھی لیتے ہوں شاید کہ مطلب ہمیں پورا اختیار ہم لے لیں گے, ہم اس کو درست کر دیں گے, ہم ان چیزوں کو بہتر کر لیں گے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب کسی ڈیل کے حوالے سے ہوتی ہیں یا کسی مصلحت کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ جی اس وقت اس میں یہ مصلحت ہے, اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پورا سسٹم بیٹھ جائے گا, سسٹم بیٹھے گا تو اس کی اپنی خرابیاں ہیں. تو مطلب اس حوالے سے بھی اس امید سے لیا جاتا ہے اقتدار کے جی ہم اس کو بہتر کرنے, تو اس کو مزید پاور کریں گے, اور پھر جب وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, پھر کیسز بن جاتے ہیں, پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب ہمت کرنی پڑے گی, سب لوگوں کو مل کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر وے فارورڈ کے اوپر بھی اپنے پارٹیسپینٹ سے ان کی رائے لیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक, इम्तियाज़ शेख साहब और कामरान मुर्तज़ा मेरे मेहमान हैं। ये फरमाइएगा आफ्ताब साहब, जो पिछला आर्गूमेंट था, मुसद्दिक साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि मुझे वहाँ पे एक काउंटर सवाल करना चाहिए था, मैं उसको अब ज़रा नए सवाल की सूरत दे देता हूँ। वो ये कि 5th जनरेशन वॉर जो आज पाकिस्तान बार कौंसिल की भी वो थी, कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप स्क्वीज़ कर रहे हैं, जिसका इशारा किया कि कोई ट्वीट करता है तो उसके ऊपर केस बन रहा है, कोई और चीज़ें हैं तो उसके ऊपर केस चीज़ें बन रही हैं। तो इसको फिर कहते हैं कि लोग कि जमहूरियत की एक शक्ल दिखा के एक्चुअल में तो डिक्टेटरशिप है। और आप सूट इस वजह से, चले मैं और ऐड कर देता हूँ, और आपकी हुकूमत सूट इस वजह से करती है कि जितनी डिलीवरी आपकी उतनी कोई और दे नहीं सकता। देखिए, हाइब्रिड वॉर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली रही है, और इसमें आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी ममालिक के अभी बड़ा अमल दखल है, और अभी रिसेंटली भी अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। तो 5th जनरेशन वॉर, अब इसमें ये देखना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो अगेंस्ट पाकिस्तान हैं। उनके ऊपर तो मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि ये होना चाहिए, जो अगेंस्ट पाकिस्तान चल रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। हर मुल्क ने ये अपने हिसाब से जो है ना ये लॉज बनाए हुए हैं, और ये इसके ऊपर अमल दखल होना चाहिए। हाँ, आम आदमी जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा है, जो आपके इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा है, तो वो तो ठीक है। अदरवाइज़ तो ये हमारा हक बनता है हर पाकिस्तानी का। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी इस हवाले से बहुत खुश हैं कि जो उनके मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मुल्क के लिए अच्छी है, कोई और समझता है कि वो चीज़ मुल्क के लिए ये तो परसेप्शन की बात है ना। समझता है कि जो मैं समझ रहा हूँ एग्जैक्टली, ये मुसद्दिक साहब अगर ये समझ रहे हैं, मैं डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ, तो परसेप्शन की बात है। मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, में समझता हूँ हर वो चीज़ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो हाइब्रिड वॉर 5th जनरेशन में आए या किसी तरह भी आए। लेकिन अगर आप सवाल उठाने को, तनकीद करने सवाल को उठाने मुल्क के खिलाफ समझें, हुकूमत के खिलाफ तनकीद को रियासत के खिलाफ तनकीद समझें, तनकीद आप कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, तनकीद बिल्कुल करें, पॉजिटिव तनकीद हो, कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो। डॉक्टर साहब, अपोजिशन की पार्टीज़ को इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी की तलाश ख़त्म करना होगी, आप समझते हैं? 100% बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल एक अबिस के अंदर गिर जाएंगे। मैं कवानीन के हवाले से आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो हमारे ही खिलाफ जाएगी, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ रिवायत ऐसी है कि अगर आप एक दरार, एक क्रैक छोड़ देना, सिर्फ दरार की जगह दे दें किसी कानून के अंदर, तो वो पूरा बर्रे आज़म बना देते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बिल था जो हमारे ज़माने में आया है, ये सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करके उसको रेगुलेट करने का बिल, मुझे उसका नाम भूल गया है, पता नहीं क्या नाम था उसका। उस बिल का जैसे इस्तेमाल हुआ है, अगरचे हमारे दौर में हमने वो बिल प्लेस किया, हमने उसको अप्रूव करवाया, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नहीं वो इस्तेमाल हुआ, वो लोगों को उठाने के लिए, लोगों को ऊपर सेडिशन के मुकदमात बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप एक दरार छोड़ते हैं किसी कानून में, तो पाकिस्तान की रिवायात और कल्चर, सियासी कल्चर के मुताबिक आने वाली हुकूमत जो है एक पूरा बर्रे आज़म उसके अंदर से, उस स्पेस में से निकाल लेती है। कल जो हमने कवानीन पास किए हैं ये तो पूरा पूरा बर्रे आज़म है। जिन चीज़ों को हमने कल कानूनी हैसियत और आइनी हैसियत दी है, जिसको टेलीविज़न पे हमारे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी जद में तो कौन आएगा, कहाँ तक आएगा, कितने कॉन्टिनेंट्स आएंगे, क्या हमारे बच्चों की ज़िंदगी होगी, वो क्या खुशी जीने की, क्या मरने का गम, क्या हमारी ज़िंदगी, क्या और हम क्या। मुझे एक शॉर्ट कमेंट और दे दीजिएगा कि छोटी सी माफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या वो गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए काफ़ी होती है? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। एक स्ट्रगल है मेरे ख्याल में। मैं जब प्रोग्राम में आया हूँ तो लोग बता रहे थे कि इस मुल्क में तो कई मरतबा तो बिल्कुल निज़ाम ही पूरा उलट दिया गया। तो वो एक आपके जहन के अंदर एक खाका रहता है कि आपको जमहूरियत को चलाना भी है और जमहूरियत का फैलाव जो है उसको बढ़ाना भी है। उसके अंदर आप ले दे करते हैं, मगर कोई माफ़ी किसी चीज़ की जो है, तारीख किसको माफ़ करती है? आप माफ़ी मांग भी लें, आपको वक्ती तौर पे कोई माफ़ कर भी दे, तारीख तो किसी को माफ़ नहीं करती। जो हम आज पास कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत जो कर रही है वो तारीख का हिस्सा बन रहा है। थोड़ी देर आप तारीख को मस्क कर देंगे, फिर बाहर अमेरिका में, इंग्लिस्तान में कुछ लिख डालेगा, फिर आप कोई कानून बना देंगे कि बाहर से आई हुई कोई किताब जो है वो आ नहीं सकती, उसको बैन कर दो। क्या करेंगे आप? अपने बच्चों के जहन में क्या डाल रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं इस मुल्क को?
ये एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। खुदा के वास्ते लोगों ठीक को है। आज़ादी दें, उनके हकूक दें और मुल्क को बेहतर जगह बनाएं। वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है। मैं अगर वन लाइनर तमाम पार्टिसिपेंट से कामरान मुर्तज़ा साहब, वे फॉरवर्ड अगर आपको वन लाइन में देना हो, क्या आप समझते हैं? एक काम करना है आपको, सिर्फ जी। दस्तूर पे उसकी रूह के मुताबिक चलना है और हम सबको चलना है। उसमें बड़े भाई ने भी इसी तरह से चलना है, छोटे भाइयों ने भी इसी तरह से चलना है। हम सारे मिल के इस दस्तूर को जो है मस्त कर रहे हैं, और कसम हम इसकी खाते हैं, कसम हम इसकी उठाते हैं, और करते हम कुछ और हैं। इसकी रूह के मुताबिक चलिए, मामला सीधे हो सकते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब। बिल्कुल जी, मैं भी इसी बात पे मुत्तफिक हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर ही चलें। बहुत सी चीज़ें जो नेशनल इंटरेस्ट की बातें की जाती हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत से थामे रखें, उस पर चलें, तो आपके तमाम मसाइल का हल उसी में है, और देर या सवेर मसला उधर से हल होगा। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, अपोजिशन को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेजिस्लेशन पे काम करना चाहिए, और ये जो 73 का आइन है उसमें जो अमेंडमेंट हुई हैं, ख़ासतौर से 18 अमेंडमेंट हुई है, उस पे हम समझते हैं कि अपोजिशन को हमारे साथ मिलकर मज़ीद फर्दर उसको इम्प्रूव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट सर, प्रोग्राम कंक्लूड करें। जी, मेरे ख्याल में हमें पोलराइजेशन को घटाना होगा। अगर ये तमाम काम हम करना चाहते हैं, हमें अपने गुफ्तगू में, अपने काम में एक मतानत लानी होगी। और एक बात मैं आपको कह दूं, हमें इख्तलाफ राय से और रेजिस्टेंस से घबराना नहीं चाहिए। ये मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।